کرپٹو کرنسی کے بادشاہ کو 25 سال قید اور $11 ارب کا جرمانہ۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی فراڈ کرنے والے کرپٹو کرنسی کے بدنام زمانہ شخص سیم بینکمین فریڈ کو 25 سال قید کی سزا سناتے ہوئے $11 ارب کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم سنایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جج لیوس کپلان نے جمعرات کو مین ہٹن کی ایک عدالت میں یہ سزا سنائی۔ دیوالیہ ہونے والی کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے سابق چیف ایگزیکٹو بینکمین فریڈ کو گزشتہ سال کے اواخر میں دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی سازش کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوران جج نے بینکمین فریڈ کو ریاضی کا ایک ماہر قرار دیا جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہوئے طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ بینکمین فریڈ نے FTX کے زوال پر معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سے غلط فیصلے کیے۔ جج نے قرار دیا کہ بینکمین فریڈ وہ جانتے تھے کہ غلط تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جرمانہ تھا۔ بینکمین فریڈ نے متعدد بار جھوٹی گواہی دی۔ عدالتی فیصلہ سنائے جانے سے قبل بینکمین فریڈ، ان کے دفاع کے وکیل اور وفاقی پراسیکیوٹر نے بیان دیے۔ بینکمین فریڈ نے FTX کے بحران کی بد انتظامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ جو کچھ ہوا اس پر انہیں افسوس ہے۔ انہوں نے اپنے سابق ملازمین اور ایگزیکٹو کی تعریف کی، جن میں شریک بانی گیری وانگ اور ان کی سابق گرل فرینڈ کیرولین ایلین بھی شامل ہیں۔ بینکمین فریڈ نے دعویٰ کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ صارفین کے فنڈ واپس کرنے میں مدد کر سکیں۔ بینکمین فریڈ نے مزید کہا کہ میری مفید زندگی شاید ختم ہو گئی ہے۔ دفاعی وکیل مارک موکاسی نے سابق کرپٹو موگل کو ایک حساس اور نیک دل شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جس نے غلطیاں کی۔ انہوں نے بینکمین فریڈ کو ریاضی کا ایک عجیب و غریب شخص قرار دیا جو جانوروں، ویڈیو گیمز اور دوسروں کو دینے کے لیے زندگی سے محبت کرتا تھا۔ مکاسی نے بینکمین فریڈ کی سماجی بے چینی اور ڈپریشن کو غلط فہمی کی وجوہات کے طور پر بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ بینکمین فریڈ اپنے دل میں بدنیتی کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، وہ اپنے دماغ میں ریاضی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ جج کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ بینکمین فریڈ نارسسزم کا شکار ہیں اور سماجی طور پر عجیب ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ سابق ارب پتی اپنے جرائم کی ذمہ داری قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے طرز عمل کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے، اس طرح کی کارکردگی کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر بینکمین فریڈ کامیاب ہوئے تو مستقبل میں مزید غلط کام کریں گے۔ استغاثہ نے 40 سے 50 سال قید کی سزا کا مطالبہ کرتے ہوئے دلیل دی تھی کہ 32 سالہ بینکمین فریڈ نے بے مثال لالچ اور تکبر کی زندگی گزارنے کے دوران اپنے جرم پر پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد ایک بیان میں وفاقی پراسیکیوٹر ڈیوین ولیمز نے کہا کہ بینکمین فریڈ کی سزا نے ایک اہم پیغام دیا ہے اور مدعا علیہ کو دوبارہ دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے سے روکا جائے گا۔ گزشتہ ماہ سزا سنائے جانے سے قبل جمع کرائے گئے دلائل میں بینکمین فریڈ کے وکیل نے جج پر زور دیا تھا کہ وہ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ ان کے موکل کو 100 سال کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ سزا عجیب ہے۔ بینکمین فریڈ کے وکیل تقریباً 7 سال قید کی سزا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کپلان نے سفارش کی کہ بینکمین فریڈ کو درمیانی یا کم سیکورٹی والی جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت مل سکے۔ صرف 2 سال قبل بینکمین فریڈ امریکہ میں سب سے زیادہ مالی اور سیاسی طور پر با اثر افراد میں سے ایک بننے کے لیے تیار تھے۔ ان کی فرم FTX کی مالیت
32 ارب ڈالر تھی اور وہ کرپٹو کرنسی انڈسٹری کا عوامی چہرہ بن چکے تھے۔ مشہور شخصیات اور سابق عالمی رہنماؤں کے ساتھ تقریبات میں اسٹیج پر نمودار ہونے والے بینکمین فریڈ ایک بڑے سیاسی عطیہ دہندہ تھے جو کرپٹو ریگولیشن پر قانون سازوں کی لابنگ کرتے ہوئے انتخابی مہموں میں رقم لگاتے۔ کرپٹو گولڈن بوائے سے تنزلی کا عمل تیزی سے ہوا۔ نومبر 2022 میں بینکمین فریڈ کی کمپنیوں کے مالی عدم استحکام کا انکشاف کرنے والی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈپازٹس پر بینک طرز پر چلنے والے صارفین اور تفتیش کاروں نے FTX اثاثوں کو منجمد کر دیا۔ کرپٹو نیوز سائٹ کوئن ڈیسک کی ابتدائی رپورٹ کے صرف 9 دن بعد FTX نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا اور بینکمین فریڈ کی ذاتی دولت میں اربوں ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ انہی ہفتوں بعد بہاماس میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں وہ FTX کے دیگر ایگزیکٹو رہائش پذیر تھے اور وہ ان کی کمپنی کے کچھ حصے واقع تھے۔ بینکمین فریڈ کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں اور قریبی اتحادیوں بشمول ان کی گرل فرینڈ کیرولین ایلین نے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کی خلاف گواہی دی۔ FTX کی ٹریڈنگ شاخ میڈا ریسرچ کی سابق چیف ایگزیکٹو ایلین نے عدالت کو بتایا کہ بینکمین فریڈ نے انہیں دھوکہ دہی کرنے اور FTX کسٹمر فنڈز کو ان کی جانکاری کے بغیر استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ بینکمین فریڈ کے مقدمے کی جیوری نے صرف 4 گھنٹے کی غور و خوض کے بعد انہیں دھوکہ دہی اور سازش کے تمام 7 الزامات میں قصوروار پایا، جبکہ بینکمین فریڈ کا کہنا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔